جس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں میڈیا کے دوستوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ان تمام مشکل حالات میں بڑی دلیری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہو کر ہمارے شہری اپنی جان سے گئے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پی آئی اے کے بدقسمت طیارے کے حادثے میں جو شہری ہمارے شہید ہو گئے تھے، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت شروع میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دی، اور چیف منسٹر صاحب نے انہی کی گائیڈ لائنز پر چلتے ہوئے جس طرح پروونس کو لیڈ کیا، جس طرح دیگر صوبوں کو ایک راستہ دکھایا کہ اس مشکل گھڑی میں کرونا کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے، ہم نے کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح اپنے ڈیسیشنز لینے ہیں۔ بلاول صاحب نے بہت پہلے وزیر اعظم صاحب کو بھی آفر کی، اور ان کے خلاف جب کچھ سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اور یہ کہا کہ اس وقت ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عمران خان ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، وہ لیڈ کریں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ ہم اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بچا سکیں، جانوں کو بچا سکیں۔ میں علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں، میں کارڈینل صاحب کا شکر گزار ہوں، بشپ صاحب کا شکر گزار ہوں، پنڈتس کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جب سندھ گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ہمیں آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور جتنے بھی اقدامات سندھ حکومت نے کیے ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھے۔ میں جناب یہاں پر ہو سکتا ہے 2-4 منٹ میرے ایکسٹرا ہو جائے، مجھے اس کی اجازت دیجیے، کیونکہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی کچھ تفصیل میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سر یہاں خواجہ اعجاز صاحب چلے گئے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم وفاقی حکومت کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں آپ کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ بات بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سر جب صوبہ سندھ کی حکومت پر تنقید کی جائے گی، جب صوبہ سندھ کی حکومت کی جو شارٹ کمنگز ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ اجاگر کی جائیں گی، تو سر ہمارا موازنہ آپ کس سے کریں گے؟ ہمارا موازنہ بھارت کے کسی شہر سے تو ہوگا نہیں، نہ امریکہ کے کسی شہر سے ہوگا، ہمارا موازنہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور ان صوبوں سے ہمارا موازنہ کر لیجیے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن موٹی موٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر پر ملین کی جو آبادی کو ہم لے لیں تو سب سے زیادہ کسی صوبے میں اگر ہاسپٹلز اور ڈسپنسریز میں بستر ہیں تو وہ صوبہ سندھ میں ہے۔ پنجاب ہم سے بہت پیچھے ہے، کے پی ہم سے بہت پیچھے ہے، بلوچستان ہم سے پیچھے ہے، ہماری یہ زیادہ ہے۔ سر آج یہ وینٹیلیٹرز کی کمی کی بات کر رہے ہیں، بالکل کمی ہے، لیکن اگر وینٹیلیٹرز کو بھی اب پر ملین آبادی پہ لیں گے تو صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ سر اگر آپ ہاسپٹلز اور ڈسپنسریز کی تعداد کو لیں گے، پنجاب ہم سے بہت بڑا صوبہ ہے، ہاسپٹلز اور ڈسپنسریز صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ سر آج جب ہم اس کرونا سے نبرد آزما ہے اور ہر چیز کرونا کی اس میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا، بھائی کرونا تو آیا 3 مہینے پہلے، کرونا کی تیاری ہم 12 سال پہلے تو کر نہیں سکتے تھے، 3 مہینے پہلے کرونا آیا، اس کے بعد جو ہم نے کیا ہے اس کا موازنہ کریں دیگر صوبوں کے ساتھ۔ آج پورے ملک میں جو پر ملین آبادی پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، صوبہ سندھ تمام صوبوں سے آگے نہیں ہے، بہت آگے ہے۔ ہمارے 4,500 ٹیسٹ پر ملین بنتے ہیں، 4,500، اور پنجاب کے کوئی 2400 ہیں، مطلب تقریباً آدھے کے لگ بھگ ہے، اور کے پی تو بہت نیچے ہوئی 1600-1700 کے قریب وہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بیچارے کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موازنہ کریں ان صوبوں سے جہاں پر آپ کی جماعت کی حکومت ہے۔ میں پنجاب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، کے پی میں تو اب 7 سالوں سے بیٹھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں خیبر پختونخوا میں بہت کام کیا ہے۔ کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا، دعویٰ کرتے ہیں کیا ہوگا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ وہاں جو ہمارے اس وقت ریکوریز ہیں سر کرونا کی، نمبر آف پیشنٹ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہم ٹیسٹ زیادہ کر رہے ہیں، شاید اس لیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ریکوریز 50% ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 50% لوگ ہمارے اس وائرس سے نکل آئے، وہ صحت مند ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں یہ 23.5% ہے، بلوچستان میں 36% ہے، کے پی میں یہ 27%، اللہ کرے وہاں 100% ہو جائے، اللہ کرے 100% ہو جائے۔ لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم تنقید کی زد میں ہیں، تو ہمارے ہاں ریکوری سب سے زیادہ ہیں۔ سر شرح اموات
کوئی فخر کی بات نہیں ہے بتانا، ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، 0% ہونا چاہیے یہ. لیکن چونکہ ہم تنقید کی زد میں ہیں، ہمارا موازنہ کیا جا رہا ہے، تو خیبر پختونخوا میں 4.3 ہے اور صوبہ سندھ میں 1.7 ہے. اللہ کرے کہ خیبر پختونخوا میں بھی 0 ہو جائے، اللہ کرے کہ صوبہ سندھ میں بھی 0 ہو جائے، پنجاب میں بھی 0 ہو جائے. لیکن فیکٹ یہ ہے، چونکہ یہ فگر جو ہیں وہ غلط نہیں بولتے، یہ فگرز ہیں سارے، اور یہ کوئی کئی میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. سر ہمارے پاس جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے جو بیڈز کے نمبرز ہیں وہ سب سے ہائیسٹ ہیں، کوئی صوبہ ہمارے قریب بھی نہیں ہے. جو نمبر آف بیڈز آئسولیشن سینٹرز میں ہیں وہ ہمارے ہائیسٹ ہیں، کوئی صوبہ ہمارے قریب بھی نہیں ہے. سر ہم بہت آگے ان سے. یہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. ہمارے صوبے کے شہریوں کا ہم پر حق تھا اور ہمارا فرض تھا کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں، اور ہم نے وہ کوشش کی ہے کہ ہم وہ کسی حد تک جائیں. سر یہاں ہمارے دوست نے کہا کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے کچھ خیال کیا، ہمیں ماسک بھیج دیے، گلوز بھیج دیے، سینیٹائزر بھیج دیے، پتہ نہیں کوئی صابن بھیج دیے، کچھ اور چیزیں بتا رہے تھے بھیج دیے. بہت اچھا کیا، اچھی بات ہے، بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے کچھ کٹس بھیج دیں. لیکن سوال یہ بھی میں کر سکتا ہوں، جب اٹھایا گیا ہے تو ساتھ اگر وہ یہ بتا دیتے کہ این ڈی ایم اے کو اور حکومت پاکستان کو امداد کی صورت میں، یا انہوں نے جو خریدا ہوگا، جو پروکیورمنٹ کی ہوگی، اس کی تفصیل کیا ہے. آپ کو جو امداد دنیا سے ملی ہے کیش کی صورت میں، سامان کی صورت میں، ٹیسٹنگ کٹس کی صورت میں، اس کی تفصیلات بتائیے اور پھر بتائیں کہ یہ ہم نے صوبہ سندھ کو چیزیں دی ہیں. اگر ہم نے کہا، ہمارے چیف منسٹر نے کہا، انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ یہ چیزیں ملی ہیں، لیکن وینٹیلیٹر میں ایک بھی نہیں ملا تھا. ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی سنا تھا 10 آ رہے ہیں وینٹیلیٹر، 10 کچھ اور چیزیں آ رہی تھیں. پی سی آر مشینز کی بات کی گئی، جس دن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ملا اس دن کوئی بھی نہیں ملی تھی. لیکن یہ بھی بہت غلط رویہ ہے کہ اگر ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کے لیے بنا ہے، جو ڈیزاسٹرز کے لیے بنا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی امداد کرنے کے لیے بنا ہے، اگر وہ صوبہ سندھ کو دے تو جتا کر دے کہ ہم نے آپ کو اتنے لاکھ یہ چیزیں دے دی ہیں. مجھے بتائیے کبھی کسی نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا یہاں کھڑے ہو کر کے پنجاب کو اتنا دیا ہے، کے پی کو اتنا دیا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، شاید کہا ہو کہیں انہوں نے. تھوڑا سا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ محسوس ہو کہ ہمیں آپ اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بلوچستان گئے، وزیر اعظم پنجاب گئے، وزیر اعظم خیبر پختونخوا گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ صوبہ سندھ میں جائیں اور یہاں جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں ان کا حال احوال پوچھیں. یہاں کی حکومت سے پوچھیں کہ آپ جو لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہو کیا اس میں میری بھی کوئی مدد آپ کو درکار ہے. یہاں نہیں آئے وہ، شاید وہ جی بھی نہیں گئے اس لیے کہ وہاں بھی نون لیگ کی حکومت ہے. کشمیر میں بھی نہیں گئے جہاں پر شاید وزیر اعظم نون لیگ کا ہے. تو یہ تاثر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جانا کہ میں صرف ان حکومتوں میں ان وزراء اعلیٰ کے پاس جاؤں گا جو میرے یا تو اپنی جماعت کے یا میرے اتحادی ہیں. اس طرح جب بحران آتے ہیں قوموں پر، جب وبائیں آتی ہیں، تو یہ رویے جو ہیں وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں، ہم وزیر اعظم کے آنے کے منتظر نہیں ہیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں تو شاید ان کی اپنی عزت افزائی ہوتی، ان کا نام بڑھتا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ایسی حکومت کے پاس بھی گیا جو میری اپوزیشن میں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے مناسب نہیں سمجھا یہ آنا. یہاں میڈم یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 8 ارب کا راشن پوچھ لیا، پھر انہوں نے کہا آگے پیچھے کیا. ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ میں پوچھی گئی بات پیمانہ اس بات کی کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کام غلط ہوا کہ صحیح ہوا، تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے 500 ارب روپے کرونا کے لیے کوئی خرچ کر دیے. میں نہیں کہتا ہوں صحیح ہے غلط ہے، سپریم کورٹ نے پوچھا تھا، جس طرح ہم سے 8 ارب کا پوچھا تھا، آپ سے 500 ارب کا پوچھا تھا. اگر ہم پر اٹھایا گیا سوال غلط تھا اور وہ کرپشن ہوئی تھی 8 ارب کی، تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس طرح تو 25 لاکھ روپے پر پیشنٹ جو ہے آپ دے سکتے ہو کرونا والے کو. لیکن ہم نے یہ سوال نہیں پوچھا، نہیں اٹھایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں کرتے تو یہ غیر ذمہ داری ہوتی. یہ وقت ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حالات ایسے نہیں ہیں
کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں. خدا نہ خواستہ یہ پی آئی اے کا طیارہ جب گرا, یہ اگر صوبہ سندھ کے اختیار میں ہوتے سارے, یہ پی آئی اے ہمارے پاس ہوتا, سول ایویشن ہمارے پاس ہوتی, کیا طوفان بدتمیزی ہوتا یہاں پر. ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں. یہ جو چینی کی کمیشن بنا, جس کی رپورٹ آئی, جس میں وزیر اعظم صاحب کے اوپر وہ کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہے, ان کے جو پلاننگ کے وزیر ہیں اس کے اوپر ذمہ داری ہے, ان کے جو فائننس کے ایڈوائزر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے, جو رزاق داؤد ان کے ایڈوائزر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے, جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے. میں نے نہیں کہا, کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے, لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اگر یہ صوبہ سندھ کی حکومت کے متعلق ہوتا تو کیا طوفان بدتمیزی ہوتی. ہم نے اس پہ بھی اتنی بات نہیں کی. ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم اپنا فوکس رکھیں صرف کرونا کے اوپر. میڈم, آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پر وفاقی وزراء کو چھوڑا گیا کہ تم جاؤ اور یہاں پر جا کر تہس و نحس کر دو سندھ حکومت کو, اور جو یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے ان کو پریشان کرو, ڈسٹرب کرو, نہ کریں تو الزامات لگاؤ. جب وہ آ گئے, میں نے اور شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, 1 گھنٹہ پہلے ہم نے طے کیا اور سی ایم صاحب سے چھپ کر ہم نکلے. سی ایم صاحب کو بتائے بغیر ہم نکلے, کیونکہ چیف منسٹر صاحب ہمیں بولنے نہیں دیتے تھے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ فضول کی بکواس کرتے ہیں, ہمیں جواب دینے دیں. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم نے جواب نہیں دینا, ہم اپنا کام کریں گے, ہم کورونا کے خلاف لڑیں گے, ہم اپنی کوششیں کریں گے, ہم لوگوں کو بچائیں گے, آپ کو ضرورت نہیں جواب دینے کی. ہم نے چھپ کر وہ جا کر 1 گھنٹے میں نے شاہ صاحب کو کہا یار یہ تو بہت ہو گیا, جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں, ہم چپ کر کے بیٹھے. چلے ہم چل کے بات کرتے ہیں. وہ ایک پریس کانفرنس نے شام کو کی 1 گھنٹے کے نوٹس پہ, اور اس کے بعد کبھی کبھی ہم ظاہر پولیٹیکل ورکر ہوں, جواب دینا پڑتا ہے, کر دیتے ہیں. لیکن جس موقع پر پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایم کیو ایم کے رویے کو. ایم کیو ایم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, حالانکہ ان کے ساتھ ہیں لیکن بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تنقید کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کی بھی ہے تنقید, ہم پر گند نہیں کیا. وہ چلے گئے. حلیم عادل شیخ صاحب کل یہاں ایک بات کہتی, میں بڑا محظوظ ہوا اس بات سے. یہاں سے جب آواز اٹھی انہوں نے کہا تم گند مت کرو, ہم تم سے زیادہ گند کریں گے. میں کہنے لگا ہوں کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آپ گند کر سکتے ہیں, اور ایک ہی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں, آپ گند کرنے میں ہی ایکسپرٹ ہیں, اور یہی ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے کہ ڈسٹرب کرو, ختم. انہوں نے نام نہیں لیا شاہ صاحب نے, میرا خیال تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے, نام لے لینا چاہیے تھا. یہ سکھر میں جو فساد ہوا تھا وہ ساری کالز ہیں. حلیم عادل شیخ میں فون کر کے انسائٹ کرتا تھا لوگوں کو کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو. ان حالات میں جب لوگ مر رہے ہیں کورونا سے, ہم لوگوں کی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. خواجہ صاحب چلے گئے. کل ایک بات انہوں نے اور کہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ ہاسپٹلز والے لوگوں کو کہتے ہیں اگر اپنی لاش چھوڑو اور ہم اس کو کورونا میں ڈال دیں تو ہم تمہیں اتنے لاکھ دے دیں گے. کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے. اگر سارم بنی نے کہی, کسی نے, انتہائی غیر ذمہ داری کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ کسی, اور خواجہ صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے, میں کوئی ان کو ایسا نہیں, مطلب سمجھدار آدمی ہے. اگر خواجہ اظہار جیسا سمجھدار آدمی اس بات کو جو غلط ہے اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہے گا تو میں سمجھتا ہوں غلط میسج آتا ہے. میڈم پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بات کی ہوگی, لیکن ایک میں نے ویڈیو کلپ ضرور دیکھا اس قسم کا, جس میں ایک لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں کی لاش نہیں دے رہے. تو کن کا کہہ رہا تھا؟ انڈس ہاسپٹل کا, جس کی خواجہ اظہار صاحب تعریفیں کر رہے تھے. وہ صحیح کام کرتے ہیں, میں ان کے خلاف نہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہوں. ان کے متعلق بات کی, میں نے تھوڑی سی اچھی تحقیق کی اور آفیشلی بھی کر رہے ہیں. جو خاتون اس کا ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں, تحقیقات کی اس تک بھی پہنچا ہوں. اس کو, خاتون کو ایک سیاسی جماعت کے لوگ پیسے دیتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کروانے کے لیے, تاکہ ہم یہ چلائیں اور کیا, سندھ حکومت کو خراب کریں. اس لیے کہ ہم کورونا پہ اچھا کام کر رہے ہیں, واہ واہ ہو رہی ہے, تو خراب کیسے کریں. کہ یہ ایک نیا ایک اسکینڈل کہ جی وہ جو ہے لاشیں بھی جو ہے لوگ نہیں دے رہے اور پیسوں کی آفر کر رہے ہیں کہ کورونا میں دے رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں, ہماری بہت کوتاہیاں ہوں گی, بہت غلطیاں ہوں گی, آپ ساری الزامات لگاتے ہو, صحیح لگاتے ہوگے, لیکن آج ہم حکومت میں ہیں, یہ آپ کو ماننا چاہیے. آج جب کورونا ہمارے سر پہ آیا ہے تو ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے, ہم ہی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم حکومت میں ہیں. کسی صوبے میں مجھے بتائیے آپ, کسی صوبے میں, پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں, اور ایون اسلام آباد میں, کسی اپوزیشن کے آدمی نے
ٹرانسپورٹر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ چلو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو ہنگامہ دیکھو کیسے تمہاری ٹرانسپورٹ نہیں کھلتی ہے. کسی صوبے میں اپوزیشن کے کسی آدمی نے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہو کہ چلو تم کھولو دکانیں, دیکھتا ہوں کیسے تمہاری دکانیں بند ہوتی ہیں. جس دن یہاں کراچی میں زبردستی دکانیں کھلوائی گئیں, جن کا کل وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے پکڑ لیا, بھائی قانون توڑیں گے تو پکڑا نا. کبھی آپ کہتے ہو قانون غریب کے لیے ہوتا ہے, کل آپ کہتے ہیں ٹبا کو کیوں پکڑا بھائی؟ وہ محمد علی ٹبا سب کا دوست ہے, میرا بھی جاننے والا ہے, ان کا بھی جاننے والا ہے. اگر ہم یہ پک اینڈ چوز کرتے تو چھوڑ دیتے. اگر قانون کی خلاف ورزی وہ موٹر سائیکل والا بندہ کرے اس کو تو کرنے, لیکن کوئی بڑا آدمی کرے تو نہ پوچھیں. جس چیز پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی پر کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی ہوگی زیادتی کسی کے ساتھ, ظاہر ہے ہو جاتی انیس بھی, لیکن ہم نے سختی سے کوشش کی کہ عمل درآمد کرائیں. جس دن میڈم کراچی میں دکانیں کھلوائی جا رہی تھیں ہمارے ان دوستوں کی جانب سے ان کو شے دے کے, اسی دن پشاور میں جب دکانیں کھولنے کی کوشش کی گئی تو پشاور کی پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کی, دکان والوں کے اوپر اسی دن. دیکھیں اگر آپ کی پارٹی کا یہ پلان ہے, یہ منصوبہ ہے کہ نہیں بازار کھلنے چاہیے, تو پھر پنجاب میں بھی کھلوا دیں, پشاور میں بھی کھلوا دیتے. پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں نا ہمارے نے تو پورا ملک کھول دیا, آپ نے کیوں بند کیا ہوا؟ فیصلے ایک ہوتے ہیں, اور یہاں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, پنجاب میں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, کے پی میں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں مناسب نہیں ہیں. میں یہ ناصر شاہ صاحب نے بات کر دی ہے, لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, بہرحال وہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کام کر رہا ہے, باقی جگہ ہر جگہ لپیٹ دیا گیا ہے. اور میئر بھی اسلام آباد والا جو ہے وہ کورٹ سے بحال ہو گیا ہے, ورنہ اس کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا. یہاں مجھے میرے دوست نے کہا کہ وزیر ہوا بازی ہے, اور وہ اس لیے کہا کہ میں نے شاید کیا یہ کہ ان مظلوموں کے لیے بات کر لی تھی, خود تو اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو, میں نے کر لی تو میرے اوپر ہی تنقید ہو گئی کہ میں نے کیوں کر لی. بھائی ہمارے شہر میں جہاز گرا, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, میں جو محسوس کر رہا ہوں, میری رائے غلط ہو سکتی ہے, آپ کی رائے صحیح ہو سکتی ہے, لیکن مجھے میری رائے کا اظہار کرنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اور میں ایک بات بتا دوں, جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے نا وہ ہر چیز پہ بات کر سکتا ہے. میں ہوا بازی پہ بھی بات کر سکتا ہوں, آپ کی شوگر اسکینڈل پہ بھی بات کر سکتا ہوں, آپ کے وزیروں کی اور جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں. تو مجھے کوئی آپ سے پوچھنے یا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس ایشو پہ بات کروں یا کس ایشو پہ بات نہ کروں. ہماری ایک بہن یہاں کہہ رہی تھی کہ وزیر سارے یہ نالائق کے ناعلم سارے. ماشاءاللہ ہم ہی میں سے کسی وزیر نے کہا تھا کہ جاپان اور چین کا جو بارڈر ہے نا وہ ایک ملتا ہے, جرمنی کا, سوری, ہاں جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملتا ہے. ہمارے کسی نالائق وزیر نے کہا تھا شاید یہاں سے. اور ہم میں سے کسی نالائق وزیر نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو تاریخ میں ملتا ہی نہیں. اور ہمارے ہی کسی نالائق وزیر نے یہ بھی یہاں سے کہا تھا کہ چین نے روشنی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنا لی ہے. ہم میں سے کسی نالائق وزیر نے کہا. سر ہم میں سے ہی کسی نالائق وزیر نے کل یہ بھی کہا کہ 15 روپے کلو میں خرید لوں گا تم سے یہ لوکسٹ, یہ پکڑتے رہو. ہم ہی نالائق ہیں سر, ہم تھوڑی, میں کہہ رہا ہوں باقی سارے لائق ہیں سر ہم نالائق لوگ ہیں سر. میں جو یہ 1200 ارب روپے کا کہہ رہا تھا, میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا, سرسری بتاؤں گا سر. 1200 ارب روپے میں مزے کی بات ہے 100 ارب روپے وہ بھی شامل ہیں جو ایکسپورٹرز کا ریفنڈ واپس کیا گیا, جو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے, ان کا پیسہ ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وفاقی حکومت جو گندم خریدتی ہے, ہر سال خریدتی ہے, اس کے پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ گندم خریدی ہیں, وہ بھی اس 1200 کے اندر شامل ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ جو بجٹڈ ہے, جو بجٹ میں پہلے ہی موجود ہے, اگر یہ وبا نہ بھی آتی تب بھی یہ دیتے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس کے اندر جو غالباً 1.2% آف جی ڈی پی بتایا گیا اس پیکج کو, تو اگر اس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 500-600 روپے کے قریب بنتا ہے, زیادہ بنتا نہیں ہے. بہرحال اچھی بات ہے, دیا ہے, دینا چاہیے, پاکستانی قوم کو ضرورت ہے. لیکن یہ 100 ارب روپے جو ریفنڈ میں دیے گئے کئی سالوں سے پڑے تھے, اگر یہ 100 ارب بھی اس ملک کے غریبوں کو دے دیتے, ہیلتھ سیکٹر پہ لگا دیتے, کچھ اور کام کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. چونکہ جن کو آپ نے دیا ہے کاروبار تو بند تھا, ان کے پیسے گھروں میں پڑے, اکاؤنٹس میں پڑے, اس کا پاکستان کی معیشت پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اور ہماری معیشت جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی طرف سے بیٹھ گئی ہے, سر لاک ڈاؤن تو ہوا ہے مارچ میں, کرونا آیا ہے فروری میں, آپ اس سے پہلے معیشت کال دیکھنے گیا تھا.
پچھلے سال جو انہوں نے جی ڈی پی گروتھ 3.3% بتائی وہ ایکچولی 1.9% ہے, جو ابھی ساری چیزیں آ گئی سامنے 1.9% ہے. اور اس سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 68 سال کے بعد آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی بری ہونے جا رہی ہے. یہ ماشاءاللہ ان کے جو زبردست ماہر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا. مجھے سر بڑی خوشی ہوئی کہ اپوزیشن کے بہت سارے دوستوں نے ڈاکٹرز کے ایشو پہ بات کی سر. بہت خوشی پہلی مرتبہ کم از کم, اس لیے کہ ان ڈاکٹرز نے سندھ حکومت کو تھوڑا برا بلا کہہ دیا تھا. لیکن جب اسی ملک کے بہت معروف ڈاکٹروں نے کرونا کو بلا بلا کہا تھا تو یہ ان ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظر میں جو سب سے بڑا دشمن ہے, جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, وہ کرونا نہیں ہے, سندھ حکومت ہے. یہ کہتے ہیں کرونا سے نمٹ لیں گے, وہ تو آنی جانی چیز ہے, پہلے سندھ حکومت سے نپٹو. یہ سوچ غلط ہے. جن ڈاکٹرز نے پریس کانفرنسز پہلے کی تھی وہ اس ملک کے بڑے معروف نام تھے. ڈاکٹر سعد نیاز بیچارے خود کرونا کا شکار ہو گئے, جو اس میں کہہ رہے تھے. ڈاکٹر نصرت جو بیچاری رو کے وہاں کہہ رہی تھی وہ خود کرونا کا شکار ہوئی, لیکن ان کے اوپر الزامات لگائے گئے, ان کو برا بلا کہا گیا. لیکن آج چونکہ کچھ ڈاکٹروں نے بیچاروں نے سوالات اٹھائے, کچھ انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی جائز تمام ڈیمانڈز پوری کریں, اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. ہمیں ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, ہم نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے, ہم نے ان کی ہمت بڑھانی ہے تاکہ وہ اپنے کام کرتے رہیں, اپنی خدمات انجام دیتے رہیں. اور مجھے امید ہے کہ سی ایم صاحب ان کے جو بھی کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے. سر یہاں ایک سر اور بڑی دلچسپ بات ہے, ویسے بڑی ابھی ریسنٹلی بھی ہوئی ہے, یہ چینی والے اس کے ساتھ ہی نکل آتی ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ مہینے پہلے شاید, اس ملک میں دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئیں اور وہ کابینہ نے بڑھائیں. جب شور مچا وزیر اعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا. پتہ نہیں کیا ہوا تحقیقات کا, مجھے نہیں پتا, لیکن حکم دے دیا, خود ہی فیصلہ کیا, خود ہی حکم دے دیا. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ گیس کی قیمتیں بڑھی. پہلے ای سی سی نے فیصلہ کیا, اس کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا, اور اس پر بھی پھر جب شور مچا پھر تحقیقات کا حکم دے دیا. پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ, مجھے نہیں پتا, لیکن تحقیقات کا حکم دیا. سر ابھی بھارت سے کچھ ہماری چیزیں آتی ہیں جو دوائیوں کے استعمال میں لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ایک بہرحال کابینہ میں ڈسکس ہوا, کابینہ نے کمیٹی بنا دی, کمیٹی نے فیصلہ کر دیا, ایس آر او ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. جب وہ چیزیں ہو گئیں پھر شور مچا, پھر وزیر اعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا. جس طرح یہ چینی جو مہنگی ہوئی اس کا فیصلہ ای سی سی نے کیا, وزیر اعظم صاحب نے کیا, کابینہ نے کیا, اور اس کے بعد چینی مہنگی ہو گئی, پھر تحقیقات کا حکم دے دیا. پھر تحقیقات میں یہ کہا گیا کہ جو چینی کی قیمت بڑھی ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے بڑھی ہے, اگر ایکسپورٹ نہ ہوتی تو چینی نہ بڑھتی. پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب روپے سے زائد پیسے نکل گئے, اس کا ذکر نہیں اس کے اندر. اب وہ پکڑنے لگے ہیں, شہباز شریف کو بھی پکڑو تو مراد علی شاہ کو بھی پکڑو تو اس کو بھی پکڑو تو اس کو بھی پکڑو, تاکہ ایک کھچڑی پکا دیں تاکہ اپنے جو ان کے اندر ان کے اے ٹی ایمز ہیں وہ بچ جائیں کسی طرح سے. بہرحال یہ جو رپورٹ ہے کمیشن کی, یہ میری بات لکھ لیں سر کہیں, یہ عمران خان کو نیب میں لے کر جائے گی. اور یہ میرے دوست وہ چلے گئے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے راشن پہ نیب ہم سے پوچھے گی, ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا. سنا آج کل جو ڈی جی لگے ہوئے ان کے رشتہ دار ہیں, لیکن ہم سے تو نیب اس پہ پوچھے گی راشن پہ, جس کی ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہے. چلے گئے حسنین مرزا صاحب چلے گئے, لیکن ان کے اوپر خود ریفرنس ہے نیب کا. کوئی 60 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں گئے. یہ الگ بات ہے, ہمارا آدمی ہوتا تو جیل میں ہوتا. خورشید شاہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے, ان کے اوپر ریفرنس ہے, لیکن بات پھر رہے ہیں, ضمانت بھی شاید نہیں کرے انہوں نے, اسمبلی بیٹھے, کوئی نہیں پوچھنے والی. یہ اس ملک کا احتساب ہے اور یہ اس کا پیمانہ ہے. سر ایک مزے کی بات آخر میں بس یہ شیئر کر کے پھر اپنے اس پہ آ جاتا ہوں, کچھ چیزیں جلدی ختم کرتا ہوں. سر یہ ڈیٹ سے یاد رکھیے گا, 31 دسمبر 2019 کو یہ پتہ چلا کہ چائنا میں ایک عجیب سا مرض آ گیا ہے جس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. 31 دسمبر کو سر. 7 جنوری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ یہ ایک نیا وائرس ہے جس کو انہوں نے کووڈ-19 اور کرونا وائرس کہا کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے چائنا میں لوگ مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں.
13 जनवरी को सर चीन में, 11 जनवरी को चीन में पहला आदमी था इस मर्ज की वजह से हलाक हो गया। अब हमारे यहाँ एक सुपर डुपर किस्म के सीएम साहब हैं सर, बोजदार साहब। सर वो कहते हैं कि 3 जनवरी को हमने कोरोना से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। उस वक्त तक कोरोना का नाम ही नहीं तय हुआ था। कहते हैं कि 3 जनवरी को हमने कोरोना से लड़ने का काम भी शुरू कर दिया था, महकमा हेल्थ में कंट्रोल सेंटर बना दिया था और काबीना की एक कमेटी बना दी थी। मतलब अभी तक उस मर्ज का पता नहीं चला था दुनिया को कि ये मर्ज है क्या। और हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी, कंट्रोल रूम बना दिया और तैयारियां शुरू कर दी माशाल्लाह। और फिर बाद में एक मीटिंग में पूछा कि कोरोना काटता कैसे। बहरहाल खैर वो उनकी अपनी मर्जी है। सर ये अब तनकीद अगर हम पे करें तो बहुत अजीब सा लगता है मुझे कि लॉकडाउन सर जिस तरह हुआ सबको पता है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कन्फ्यूजन की बात है उस पर सर कल एक रात प्रोग्राम था टीवी पे, उसमें मैं भी था, अली मोहम्मद खान भी था। अली मोहम्मद खान ने एंकर को कहा कि देखो मैं एक बात करने जा रहा हूं लेकिन मुझसे वादा करो तो हंसोगे नहीं। उसने कहा अच्छा नहीं हंसूंगा। तो कहता है देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क में एक ही आदमी है जो कोरोना को बड़ी संजीदगी से ले रहा है और कंफ्यूजन उसमें नहीं है, वो वजीर आज़म इमरान खान है। तो उसने कहा कि आप मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि हंसना नहीं। अली मोहम्मद खान जो उनका वफाकी वजीर है उसको भी पता था कि मैं मजाक करने जा रहा हूं। ये सब कल रात की बात है, ये ठीक चल रहा है कि नहीं। मतलब इनके वफाकी वजीर को पता है कि हमारा वजीर आजम कितना इसमें संजीदा है और कितना क्लियर है इसके अंदर। सर मुख्तलिफ मौक़ों पर वजीर आजम साहब ने कौम से खिताब फरमाया और उन्होंने लॉकडाउन की बुराइयां गिनवाई और कहा कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहरहाल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन 14 तारीख को लॉकडाउन में इजाफा होता है, पहली अप्रैल को इजाफा होता है, फिर 14 अप्रैल को इजाफा होता है। असद उमर साहब आके बताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। वजीर आजम साहब ने 14 अप्रैल को भी तारीफ की कि जी इसलिए हमारे यहाँ केसेस कम हैं, अमवात कम हैं कि हमने वक्त पर लॉकडाउन किया और बहुत पहले कर दिया। ये वजीर आजम ने कहा सर। उसके बाद सर उन्होंने 3 अप्रैल को भी ये जिक्र किया कि जी लॉकडाउन की वजह से बहुत हमें फायदा हुआ है, अमवात कम हो गई, केसेस कम हो गए। सर पर 30 अप्रैल बड़ी जबरदस्त डेट है। 30 अप्रैल की सुबह कोई 11-12 बजे वजीर आजम एक तकरीर से खिताब करते हुए कहते हैं कि अशराफिया ने जो है अपने फायदे के लिए इस मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया। अशराफिया ने, बोजदार भी अशराफिया है, महमूद खान भी अशराफिया है, अब पता नहीं और किस किस को कह रहे हैं। DGISPR ने भी ऐलान किया था जब भी हो रहा था, पता नहीं उसको कह रहे हैं, पराती मुराद अली शाह को कह रहे हैं, पता नहीं अपने इस्लामाबाद में जो लगा था लॉकडाउन पता नहीं किसने लगाया था उसको कह रहे हैं। लेकिन उसी दिन 30 अप्रैल को फिर उस तकरीर के कोई 3-4 घंटे के बाद दोबारा आकर बैठ के कहते हैं कि देखें हमने जो लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से हमारे अमवात बड़ी कम हुई है और हमारे यहाँ केसेस बड़े कम हैं। सर ये जो माशाल्लाह इस किस्म की क्लैरिटी है विजन की, वो दुनिया में आपको कहाँ मिलेगी सर। और शिकार हम हैं कि जी हम कंफ्यूज हैं, हम गलत फैसले कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वाह क्यों हो रही है। सर मैं आपके जरिए जो लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं खुदा के वास्ते सिंध हुकूमत की तारीफ करना बंद करें, हमारी बुराइयां करें, हमें बुरा भला कहें, हमें बिल्कुल नालायक नाअहल जो मर्जी कहना कहें, लेकिन कम से कम इतना कहें कि इन ऊपर के हुक्मरानों को तसल्ली हो जाए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वाह नहीं हो रही, तो कम से कम वो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कोई कोशिश तो कर सके। हमारी बुग्ज में, हमारी नाराजगी में, हमारे मुखालफत में आके हमारे शहरियों को कोरोना के आगे मुसीबत में मत डालें सर। और बदकिस्मती से शायद ऐसा हो चुका है। सर मैं बस बात अपनी ख़त्म करने से पहले एजुकेशन पे कुछ सवालात उठाए गए वो मैं कर लेता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूं कि वेंटिलेटर की कमी का बात की गई। कल के अखबार में ये खबर थी कि पंजाब के 82% THQs में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, एक भी नहीं।
اور کچھ مہینے پہلے ایک رپورٹ، یہ خود پنجاب حکومت کی رپورٹ تھی جو اب میں بتانے جا رہا ہوں، کہ پنجاب کے مختلف جو میڈیکل یونٹس ہیں مختلف سطحوں کے 87% یونٹس میں کتے کے کاٹنے کے بعد جو ویکسین لگائی جاتی ہے وہ نہیں ہے۔ یہ پنجاب کی اسپیشل برانچ سے پنجاب کی حکومت نے رپورٹ بنوائی تھی جس میں یہ کہا گیا جو سبمٹ کی گئی۔ سر یہاں ہماری وہ بہن بہت پازیٹیو اسپیچ بھی ان کی اچھی تھی اور ہمیشہ وہ اچھا اپنا انپٹ دیتی ہیں، رابعہ اظفر صاحبہ، انہوں نے کچھ سوالات تو اٹھائے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ سر جیسے ہی یہ کرونا کا ایشو ہوا تو ہم نے اسکولز فوری طور پر بند کیے، اور پہلے 2 دن کے لیے کیے، پھر 15 دن کے لیے کیے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا اور اب تک بند ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے تمام تعلیمی فیصلے نہ میں نے اکیلے بیٹھ کے کیے، نہ سی ایم صاحب نے اکیلے بیٹھ کے کیے، ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، وہاں کنسلٹیشن کے ساتھ کیے، اور کبھی کبھی پھر ہمیں کیبنٹ میں بھی چیزیں لے جانی پڑی اور کیبنٹ کے اپروول سے ہم نے فیصلے کیے۔ تو جتنے فیصلے ہوئے اللہ کا شکر ہے اس میں ایک پوری کمپریہنسو قسم کی مشاورت شامل تھی اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوئے۔ اور یہ بھی ہوا کہ جب ہم نے مارچ میں اپنا پورا اکیڈمک پلان اناؤنس کیا تو باقی تمام صوبوں نے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد اس کو فالو کیا۔ سر اس مرتبہ بھی وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ 15 جولائی تک اسکول نہیں کھلیں گے، آگے کچھ نہیں تھا۔ ہم آج بھی اس پروسیس میں ہیں کہ کمپریہنسو ایک اکیڈمک پلان دیں، اور جو بچوں کو پروموٹ کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے وہ بھی ہم نے بہت تو نہیں لیکن کسی حد تک مختلف بنائی ہے دیگر صوبوں سے، اور اس کے بھی بہت ریزنز ہیں، ہم نے بہت مشاورت کرنے کے بعد بنائی۔ سر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اور بچوں کا اسکول جانا جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ سر اسکول جا کے فزیکلی کلاس میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کا نعم البدل کوئی ہمارے پاس فی الوقت نہیں ہے۔ ہم جو بھی انتظامات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک کچھ کنیکٹیوٹی بچوں کی اور تعلیم کے درمیان برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ڈیجیٹل کلاس رومز کا سلسلہ شروع کیا ہے مائکروسافٹ کے تعاون سے، اور وہ کلاس 6 سے لے کے 12ویں تک کے لیے ہے، اور اس میں ہم نے 75 ماسٹر ٹرینرز جو ہیں ان کو ٹرین کیا ہے جو تقریباً ہر ضلع سے جن کا تعلق ہے، اور وہ ہم نے پھر آگے وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں گے، اور مختلف اسکولز میں ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر، لیکن یہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ سر ہم نے ایک ایپ لانچ کی تھی ابھی کچھ ہفتے پہلے، شاید غالباً 2 ہفتے ہوئے ہوں گے اس بات کو، جو KG کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے تھی، جس میں 4 سبجیکٹس ہیں، انگلش ہے، میتھس ہے، سائنس ہے اور اردو ہے، اور یہ اس میں ہم سندھی بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سبجیکٹس تینوں لینگویجز میں، انگلش میں بھی بچہ پڑھ سکتا ہے، سندھی میں بھی پڑھ سکتا ہے، اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر کوئی 5000 ڈاؤن لوڈز یہ ہو چکے ہیں، 13,000 مرتبہ اس کو ایپ کو بچوں نے پڑھا ہے، 28,000 ویڈیو جو ہیں وہ دیکھی جا چکی ہیں اس پر، 4,500 کوئز اس کے اندر ہیں، بچوں نے اس پہ اٹیمپٹ کیا ہے، اور 76% اس میں یوزر جو تھے وہ بچے لڑکے تھے اور 24% جو ہیں وہ بچیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو تعاون ہمیں تھا وہ سبق فاؤنڈیشن کا تھا، اور ان کے تعاون سے ہم ایک اور ویب سائٹ بھی اس کو ہم نے لنک کیا ہوا ہے اپنے اسی کے ساتھ، جو گریڈ 6 سے لے کے 12 تک کی ہے۔ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے سر ایک پروگرام ہے جس میں تقریباً $2,000 پر ٹیچر پہ آئیں گے، یہ ڈونرز کا ہے، پیسہ اس میں سندھ حکومت کا نہیں ہے۔ اس پہ 2,500 جو ٹیچرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور ان کو وہ کروا رہے ہیں ابھی تک۔ جی ہم سر مزید اس پہ کیبل ٹی وی کے ذریعے چینل انٹروڈیوس کرانے پہ کام کر رہے ہیں، ہم FM ریڈیو پر کام کر رہے ہیں، اور ہم موبائل فون کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ جو نیٹ ورک کئی جگہوں پر اویلیبل نہیں ہے اس کی ایکسیس کو بڑھایا جا سکے، تاکہ آن لائن تعلیم جتنی میکسیمم ہم پہنچا سکیں اس کو ہم لے جائیں آگے۔ اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سر کمپلینٹ سیل بنایا تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی بنایا، لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی بنایا، اور اس میں مستقل شکایات آتی رہیں۔ شروع میں وہ کم تھیں، ہم نے ان کو ایڈریس کیا اور بہت سارے مسائل ہم نے حل بھی کیے ہیں، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹیچرز کے پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں وہاں پر یہ ایشوز ہیں۔ اس میں اسی لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں
وہ اپنے بچوں کی فیسیں اسکولوں میں جمع کروائیں تاکہ وہاں کے ٹیچرز اپنی نوکریوں پہ رہ سکیں اور جو اسکول ہیں وہ بھی برقرار رہیں. ادروائز اسکول بہت سارے بند ہو جائیں گے اور اس کا نقصان بھی الٹیمیٹلی پھر بچوں کو ہوگا. ہم نے 20% ڈیڈکشن کیا تھا فیس میں, 2 مرتبہ عدالت میں چیلنج ہوا, اسٹے ہوا, وہ کیس آج بھی چل رہا ہے, لیکن بہرحال عدالت نے وہ اسٹے آرڈر ختم کیا اور 20% ڈسکاؤنٹ جو تھا وہ بچوں کو ملا ہے. اس کے علاوہ سر لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو سوشل سیکیورٹی کا محکمہ ہے, ہمارے اپنے ہاسپٹلز بھی ہیں, تو ہم نے سر 25 وینٹیلیٹر خود پروکیور کر لیے ہیں, مزید ہم کر رہے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے بھی انسٹالیشن ان کی ہو رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ تیار ہو جائیں گے اور یہ سہولت بھی مل جائے گی ان کو. باقی امتیاز شیخ صاحب بتا چکے ہیں وہ اسکولز کے متعلق, کچھ ابنڈنٹ اسکولز ہیں جن میں یہ جا کے تصویر اور ویڈیوز بنا کے لا کے دکھاتے ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ جائیں اور وہاں اگر کسی اسکول میں گدھا اور بھینس اور گھوڑا نظر آ جاتا ہے تو کسی سے پوچھ لیں کہ برابر میں اگر کوئی اور اسکول ہے تو وہ بھی دیکھ لیں, چونکہ جس اسکول میں انہوں نے دکھایا تھا ابنڈنٹ اسکول تھا جس میں بھینسیں دکھائی تھیں, اس کے کچھ قدم کے فاصلے پر ایک اور بہت بڑا اسکول بنا ہوا ہے جس کی تصاویر میرے پاس موجود ہیں. تو اگر بچوں کی تعلیم کے لیے اسی محلے میں اسی علاقے میں ایک اچھا اسکول موجود ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ایک اسکول جو ابنڈنٹ اسکول پڑا ہوا ہے جو بند پڑا ہے پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے, اس کو آپ جا کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا میسج جو ہے بچوں کو نہیں دیا جاتا. جناب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں نے شاید 2-4 منٹ آپ کو زیادہ لے لیے. تھینک یو سر. Now, Leader of the Opposition. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ اللسانی فیفقہوا قولی. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا.